خالد صاحب سے کہیں بس نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. یہ سبق ہمارا جو یہ تعلیم دین کورس الحمدللہ شروع ہوا ہے، اور تعلیم دین کورس کا نقشہ وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو تعلیم دین کورس میں جو اسباق تقسیم ہوئے ہیں، اس میں ایک سبق ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم حضرت مفتی محمد خالد عباسی صاحب کے ذمے ہے، اور حدیث مبارکہ کا سبق زاد الطالبین جو نصاب کے ابتدائی سہ-ماہی میں ہے، اس کا سبق انشاءاللہ میرے ذمے ہے. تو زاد الطالبین کی کتاب ہر طالبہ کے پاس یقیناً ہوگی، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور صفحہ نمبر 3 جو زاد الطالبین کا مقدمہ ہے وہ آپ کھول لیں. مقدمہ شروع کرنے سے قبل چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کتاب شروع کریں گے. کہ دیکھیں، یہ حدیث کا سبق ہے، اور حدیث کی اہمیت سے یقیناً آپ سب واقف بھی ہوں گی کہ حدیث کسے کہتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے افعال اور اقوال کا نام ہے، اور حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، سرور کائنات ہے. جس طرح حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، ذات بابرکت کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یاد رکھیں یہ احادیث مبارکہ یہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ آپ علیہ السلام کے افعال اور اقوال ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ کا بھی اتنا ہی ادب اور احترام ہمارے ذمہ لازم ہے. خالد صاحب نے پوچھا ہے بنات میں. تو حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ادب اور احترام بھی ہم پر لازم ہے. تو ایک درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ جس طرح ظاہری بات ہے ترجمہ اور تفسیر کا سبق قرآن کریم کو تو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور حدیث مبارکہ میں یعنی اس درجے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آداب کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی کتاب بھی بغیر وضو کے نہ پڑھی جائے، بلکہ آپ کا جو بھی سبق ہو، جو بھی پیریڈ ہے، گھنٹہ ہے، کسی سبق میں بھی کوئی بھی طالبہ بغیر وضو کے نہ بیٹھے. جب انسان وضو کرتا ہے نا، اس کی اللہ پاک نے بڑی برکات رکھی ہے. اس وضو کی برکت سے پھر انسان کے علم میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور وضو کی برکت سے آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ انسان ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے. تو وضو کا اہتمام کریں. دوسرا، سبق میں خاص طور پر تفسیر اور حدیث کے سبق میں اور عمومی تمام اسباق میں ادب اور احترام سے بیٹھنے کا اہتمام کریں. فضول بات چیت سے، گفتگو سے، اس سے بہت زیادہ احتراز کریں، اور استاذ کا، معلمہ کا ہر سبق نہایت غور سے سنیں. یاد رکھیں جتنی توجہ زیادہ ہوگی تو اتنا سبق جلدی سمجھ میں آئے گا. اور چونکہ میرے ذمہ تو حدیث ہے، باقی اساتذہ اور معلمات انشاءاللہ اپنی اپنی کتاب سے متعلق آپ سے بات کریں گے کی ہوگی. تو کتاب سے متعلق میں عرض کر دوں کہ زاد الطالبین ایک نہایت ہی بابرکت مجموعہ ہے احادیث مبارکہ کا، اور بہت مختصر ہے. ورنہ اس کے علاوہ ریاض الصالحین ہے، مشکات المصابیح ہے، سیاہ ستہ، بڑی بڑی کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی. تو آپ حضرات کی مناسبت سے آپ کے لیے سہولت اور آسانی کے پیش نظر یہ زاد الطالبین کا ابتدا کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کر اور کتابیں بھی ہوں گی. تو ابتدا میں ایک کتاب رکھی گئی جو بہت آسان ہے.
اس میں حدیث کی سندیں بھی نہیں ہے، بغیر سند کے صرف حدیث کا متن ہے، اور اس میں مختصر حدیثیں لائی گئی، جیسے مقدمے میں آپ کے سامنے ابھی بات آئے گی، اس میں احادیث بھی طویل نہیں لائی گئی بلکہ مختصر لائی گئی تاکہ اس کو یاد کرنا بھی آسان رہے، اس کا ترجمہ بھی یاد رہے اور سمجھنا یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ تو اسی لیے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، لیکن یہ جوامع الکلم ہے، یہ ایسی قیمتی موتی ہے کہ اگر انسان ایک روایت ایک حدیث پر بھی عمل کرے تو اس کی دنیا آخرت بن جائے۔ تو یاد رکھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے لیے تو بس یہی بات کافی ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، وحی غیر متلو ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور ایک مسلمان پوری زندگی جو شریعت پر چلتا ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت پر ہی عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اس کو عمل کی نیت سے پڑھیں، صرف ایک سبق کے طور پر نہیں پڑھنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بس چلو صرف سبق کے طور پر سن لیا، میں نے داخلہ لیا ہے، تو ایک رسمی طور پر بھی نہیں پڑھنا، بلکہ جو حدیث ہم پڑھیں ہم وہ حدیث عمل کی نیت سے پڑھیں کہ میں جو حدیث پڑھ رہی ہوں مجھے آج سے ہی اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے عمل میں لانا ہے۔ تو سب یہ نیت کریں کہ جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کو فوراً اپنے عمل میں لائیں گے۔ نیت سے متعلق حدیث پڑھی، سنی، اس کو فوراً عمل میں لائے۔ جھوٹ سے متعلق، غیبت سے متعلق پڑھی، وعدہ خلافی سے متعلق پڑھی، اس کو فوراً بھئی کیا ہے، عمل میں لائے۔ یعنی جس کام کا آپ علیہ السلام حکم دے اس پر فوراً عمل پیرا ہونا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور جس چیز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے بالکلیہ اجتناب کرنا ہے۔ تو ادب آداب کے ساتھ بیٹھنا، جن اساتذہ سے، معلمات سے آپ علم حاصل کریں ان کا نہایت ادب احترام۔ یہ آپ کی معلمات، آپ کی استانیہ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو جتنا ادب ہوگا اللہ پاک اتنا علم سے نوازیں گے، جتنا احترام کا معاملہ ہوگا اتنا اللہ پاک علم سے نوازیں گے۔ تو ایک تو نہایت ہی ادب اور احترام کا معاملہ بھی کریں اور پابندی کے ساتھ آئیں۔ سبق میں جب انسان پابندی نہیں کرتا، سبق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، علم کی برکت اور نورانیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو سبق کی پابندی کریں اور دوسرا وقت پر آئے، کوئی گھنٹہ ضائع نہ کریں۔ سب گھنٹے بہت اہم ہیں، چاہے قرآن و حدیث کا گھنٹہ ہے، چاہے عقائد کا ہے، معاشرت کا ہے، اخلاق کا ہے، نماز مسنون دعاؤں کا ہے، کوئی بھی گھنٹہ ہے، کسی کو بھی مسائل کا ہے، کسی کو بھی معمولی نہ سمجھے، نظر انداز نہ کریں، ہر سبق میں شرکت کریں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ سب اس پر عمل کریں گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق دے۔ اب میں کتاب شروع کرانے سے پہلے حدیث سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر طالبہ اپنے پاس کاپی رکھے، قلم رکھے۔ کچھ کاپیاں بھجوائی بھی ہیں، جس کو ضرورت ہو یا تو لے لیں، اگر نہیں لی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھجوا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کاپیاں رجسٹر ہیں، انشاءاللہ اگر جس کو ضرورت ہو تو نگران کو بتا دیں، ہم انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ تو قلم ضرور رکھے، قلم اور کاپی یہ ضروری ہے، اور ہر سبق میں۔ تو میں حدیث کے لغوی اصطلاحی معنی پہلے بتاتا ہوں، چونکہ ہم جو فن پڑھ رہے ہیں، جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں وہ حدیث مبارکہ کا موضوع ہے۔ یہ حدیث ہے تو بھئی حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، تو یہ پہلے کچھ آپ کے سامنے آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم خطبہ شروع کریں گے۔ تو حدیث کے لغوی معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ حدیث کے لغوی معنی بات چیت، گفتگو کے ہے، یا اسی طریقے سے کوئی نئی چیز، اس کو بھی حدیث۔ تو حدیث کے معنی ہے بات چیت، گفتگو لغت میں۔ جو لکھ سکتی ہے تو لکھ لیں، اور جو لکھنے میں کمزور ہے تو بعد میں لکھ لیں۔ اسی طریقے سے حدیث کا اصطلاحی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر، اب قول تو سمجھ میں آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے باتیں ارشاد فرمائیں وہ احادیث ہے۔ فعل آپ جانتے ہیں نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی عمل کیا عملاً خود، یہ بھی حدیث ہے ہمارے لیے، اور یہ بھی حجت ہے۔ تیسری چیز ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب کیا ہے کہ
کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی واقعہ ہوا یا آپ کے علم میں آیا لیکن آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے سکوت فرمایا، تو آپ کی یہ سکوت اور خاموشی بھی تائید ہے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ صحابی نے کوئی عمل کیا، اب یقیناً اگر وہ کام غلط ہوتا تو آپ علیہ السلام منع فرماتے، لیکن آپ نے تائید کیا، آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ جب آپ نے سکوت فرمایا تو وہ تقریر کہلاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا قول، آپ کا فعل یا آپ کی تقریر، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تھی۔ لغت میں کہتے ہیں بات چیت، گفتگو، اور اصطلاح میں آپ علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ دوسری چیز موضوع۔ ہر چیز کا، ہر فن کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، اور آپ یہ پڑھتے ہیں کہ موضوع جیسے نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اور اسی طریقے سے طب کا موضوع یہ بدن انسان ہے۔ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو حدیث کا موضوع کیا ہے؟ حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حدیث کا موضوع کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، یہ حدیث کا موضوع ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر، آپ کی زندگی، آپ کی گفتگو، آپ کے ملفوظات، یہی تو حدیث ہے نا، یہ آپ کی پوری زندگی، حیات طیبہ، حیات مبارکہ۔ تو حدیث کا موضوع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تیسری چیز غرض و غایت۔ حدیث پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جو بھی ہم فن پڑھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حدیث کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو حدیث کی غرض و غایت کیا ہے کہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے انسان کو جو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے پر وارد ہوئی ہے۔ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے پر جو فضیلتیں وارد ہوئی ہے حدیث میں، ہم اس کے مستحق بن جائیں، یہ حدیث کی غرض و غایت ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے آئے، آپ کی مبارک زندگی، ہم حضور علیہ السلام کی مبارک حدیثوں کو پڑھیں، پڑھائیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہمیں بھی وہ فضائل، وہ درجات حاصل ہو جائیں جو آپ علیہ السلام نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ جیسے روایت میں آتے ہیں نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها، اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں۔ تو ہم ان فضیلتوں کے مستحق بن جائیں، یہ حدیث پڑھنے کی غرض و غایت ہے۔ چوتھی سی چیز حدیث کے کچھ فضائل۔ اب حدیث مبارکہ کے پڑھنے کے پڑھانے کے تو بہت سارے فضائل ہیں، یہاں پر بس ہم مختصر ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضور علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت، یہ سمجھانا، یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدا یا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تر و تازہ رکھے، تر و تازہ رکھے اس شخص کو کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ تو اس کے مستحق حضور علیہ السلام ایک دعا دے رہے ہیں، کس کو؟ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جو حدیث کا شغل رکھتے ہیں، جو ہمارے بڑے اساتذہ، مشائخ، محدثین، ان کے چہرے تر و تازہ رہتے ہیں، یہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی برکت ہوتی ہے۔ تو حدیث پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے خاص، کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، تو ہمیں یہ فضائل مل جائے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں اور فضائل آئے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آ گئی۔ دوسرے نمبر پر حدیث کا موضوع آ گیا، تیسرے نمبر پر حدیث کی غرض و غایت آ گئی، اور چوتھے نمبر پر آپ کے سامنے حدیث کی فضیلت آ گئی۔ تو یہ حدیث سے متعلق کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد یہ خطبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کتاب شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ تمام طالبات خواتین نے کتاب اپنے سامنے رکھی ہوگی۔
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے۔ خطبہ چونکہ عربی میں ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کریں گے، وضاحت تشریح بھی کریں گے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اگلے صفحہ نمبر 4 سے باقاعدہ الباب الاول سے کتاب شروع ہو رہی ہے، تو حدیث بھی انشاءاللہ شروع ہوگی، حدیث مبارکہ بھی شروع ہوگی۔ پہلے میں برکت کے لیے ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں، پہلی حدیث، تاکہ ہماری کتاب شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم خطبہ شروع کریں گے۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے 11:30 سے 12 تک دورانیہ، اس میں خطبے کا جتنا بھی حصہ ہو سکا وہ آج ہم پڑھائیں گے، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں پڑھائیں گے۔ پہلے میں ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنۃ۔ یہ پہلا باب ہے۔ اس کتاب کو مصنف نے 2 ابواب میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے یہ الباب الاول ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر الباب الثانی یہ آگے جا کر آتا ہے صفحہ نمبر 53 پر۔ الباب الثانی فی الواقعات والقصص وفیہ 40 قصۃ، وہ صفحہ نمبر 53 پر دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ 52 صفحات جو ہے یہ الباب الاول پر مشتمل ہے۔ فرماتے فی جوامع الکلم، اور یہ جو باب اول ہے یہ وہ احادیث ہے، یہ جو جوامع الکلم ہے، گویا ایسے جامع کلمات ہیں، ومنابع الحکم، اور حکمتوں کے چشمے ہیں، سرچشمے ہیں، والمواعظ الحسنہ، اور نہایت خوبصورت اس میں وعظ و نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی بالکل ابتدائی پہلی روایت بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے کیا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا کہ جو وہ کیا ہے، جو وہ نیت کرتا ہے۔ نیت کے بقدر بدلہ ملتا ہے، جس طرح کی نیت ہو اس عمل سے اسی طرح کا بدلہ ملتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تو فہجرته الى الله ورسوله، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی۔ ومن كانت هجرته الى دنیا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے حصول کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے، یصیبها، تاکہ اس کو حاصل کر لے، کوئی دنیاوی مقصد حاصل کر لے ہجرت سے، او امراتی یتزوجها، اور یا پھر اس نے ہجرت کس لیے کی، او امراتی یتزوجها، تاکہ کسی، یعنی مقصد یہ ہے کہ عورت سے کیا کر لے، نکاح کر لے، کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی، اس سے شادی کر لے، نکاح کر لے، تو فہجرته الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اسی کام کے لیے جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ تو حدیث اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ اس حدیث کا باقاعدہ شان ورود ہے، جس طرح مختلف آیتوں کا، صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے، تو بعض احادیث مبارکہ کا شان ورود ہوتا ہے، اور یہ بھی انہی احادیث میں سے ہے جس کا باقاعدہ شان ورود ہے، واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کا شان ورود، پھر دوبارہ سے اس کا ترجمہ، اس کی تفصیلی تشریح مستقل آپ کے سامنے اگلے درس میں بیان ہوگی۔ یہ کتاب ہم نے شروع کر دی، اب خطبہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 3 نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصنف نے کتاب کو جو خطبے سے شروع کیا تو اس سے پہلے بسم اللہ لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کو شروع کیا، آغاز کیا۔ اس میں بہت ساری تفصیلات اور ابحاث ہوتی ہے جو ابتدائی درجات کے طلباء کو بھی ہم پڑھاتے ہیں کہ بھئی بسم اللہ سے مصنف نے کتاب کو کیوں شروع کیا۔ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، چونکہ بالکل ایک عوامی سلسلہ ہے اور کورس ہے۔ البتہ فائدے کے طور پر ایک بات اس میں، ایک نقطہ سمجھ لیں کہ مصنف نے کتاب سے اس لیے شروع کیا برکت کے حصول کے لیے، اور دوسرا اس روایت پر، حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ جس روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اخطأ، یا فہو ابتر، یا فہو اجزم، مختلف الفاظ آتے ہیں روایتوں میں۔
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال ای ذی شان، ہر وہ کام جو عظمت والا ہو، شان والا ہو، اہم ہو، لم یبدأ فیہ بسم اللہ، اور اس کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، فہو اخطأ، وہ کام نامکمل رہتا ہے، وہ ابتر رہتا ہے، وہ دمبریدہ رہتا ہے، وہ نامکمل رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ سے کیا، تاکہ برکت حاصل ہو جائے، اور جس عظیم کام کا ارادہ مصنف نے کیا اس کو اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرما دے۔ تو یہ بسم اللہ سے متعلق بات ہے، باقی بسم اللہ میں اور بھی فنی ابحاث ہوتے ہیں، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب دیکھیں، عبارت دیکھیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، تو یہ خطبے سے کوئی پریشان نہ ہو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کا انشاءاللہ آسان ترجمہ ہوگا، پھر آگے احادیث شروع ہوں گے، بالکل آسان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ذرا خطبہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے، شرفنا علی سائر الامم، جس نے ہمیں عزت بخشی باقی تمام امتوں پر۔ یہ جو امت ہے، جس طرح ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں پر فضیلت رکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی سابقہ تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے، شرفنا، جس نے ہمیں عزت بخشی، علی سائر الامم، باقی تمام امتوں پر، باقی تمام امتوں پر جس نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ آگے فرماتے ہیں برسالۃ من اختصہ من بین الانام، برسالۃ من اختصہ بین الانام، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ جس کو اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سے منتخب فرمایا، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ جس کو اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں سے مخصوص فرمایا، منتخب فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اللہ پاک نے پوری کائنات میں سے آپ کا انتخاب کیا، پیغمبر آخر الزمان بنانے کے لیے۔ تو جس طرح آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت، آپ کی برکت سے آپ کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت۔ تو ایسے شخصیت کو رسول بنانے کے ساتھ جس کو اللہ پاک نے، انام معنی مخلوق، جس کو اللہ پاک نے خاص فرمایا، چن لیا تمام مخلوقات میں سے، بجوامع الکلم، ایسے جامع کلمات کے ساتھ، جوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ۔ جوامع الکلم کسے کہا جاتا ہے؟ جوامع الکلم کہا جاتا ہے وہ حدیثیں جو لفظ کے اعتبار سے تو مختصر و کم ہو، لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو، اس میں الفاظ کم ہو، وہ کلام۔ جوامع الکلم اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس میں الفاظ کم ہو، اس کے معنی زیادہ ہو۔ جیسے ہم کہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، اور یہ ایک بلیغ کلام ہوتا ہے، یہ ایک کمال ہوتا ہے کلام کا کہ الفاظ کم ہو، جو انسان گفتگو مختصر کرے لیکن جامع کرے، یہ بلیغ گفتگو کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ طویل طویل گفتگو ہو اور معنی مطلب کم ہو، تو جوامع الکلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو گفتگو کی بات ہی کیا ہے۔ تو جوامع الکلم، ایسے جامع کلمات کے ساتھ۔ اب جوامع الکلم کا معنی آپ کے سامنے آ گیا کہ الفاظ کم، معنی زیادہ۔ وہ جواہر الحکم، اور فرماتے ہیں جوامع الکلم و جواہر الحکم، اور حکمت کے موتیوں کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو جامع بھی ہے، اور آپ کی گفتگو ایسے قیمتی موتی ہے جو حکمت سے بھرے ہوئے ہے، حکمت سے بھرے ہوئے موتی ہے سب جو ابھی آگے آ رہے ہیں، اور حکمت بھرے موتیوں کے ساتھ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، جیسے مصنف نے کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، اس کے بعد جو خطبہ شروع ہوا الحمدللہ سے، تو ہر خطبہ ہر کتاب کا تقریباً 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اللہ پاک کے حمد و ثنا پر، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجنے پر۔ چونکہ ظاہری بات ہے اللہ پاک ہمارے مالک حقیقی ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک پر
اللہ پاک کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ جو حصہ تھا الحمدللہ الذی شرفنا سے، یہ جو تھا حمد و ثنا پر مشتمل تھا۔ دوسرا حصہ مشتمل ہوتا ہے درود و سلام پر، چونکہ اللہ پاک کی ذات کے بعد محسن ذات کون ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، فرماتے ہیں کہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، اللہ پاک رحمت نازل فرمائے کس پر؟ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ لوٹ رہی ہے ضمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف، فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک درود اور رحمتیں نازل فرمائے کس پر؟ اپنے پیغمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ اور ان کی تمام آل پر، اور ان کی تمام آل۔ اب آل کی تعین میں بھی اختلاف ہے، اس تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آل سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اہل بیت ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات۔ اور ایک قول یہ بھی ہے جو راجح بھی یہی ہے کہ پوری یعنی قیامت تک آنے والا ہر مسلمان یعنی امتی جو آپ علیہ السلام کا ہے، جو آپ پر ایمان لایا، وہ سب آل میں داخل ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی تمام پوری آل پر، وصحبہ اور آپ کے صحابہ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، وبارک وسلم اور برکتیں اور سلامتی نازل فرمایا اللہ پاک۔ کب تک؟ ما نطق اللسان بمدحہ، جب تک کہ زبان ان کی تعریف میں چلتی رہے، جب تک کہ زبان ان کی تعریف میں چلتی رہے، ونسخ القلم اور جب تک قلم لکھتا رہے۔ زبان قیامت تک چلتی رہے گی، قلم قیامت تک لکھتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، اور برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے کب تک؟ قیامت تک، جب تک کہ دنیا قائم ہے۔ ما نطق اللسان بمدحہ، جب تک کہ زبان ان کی مدح و ثنا میں بولتی رہے، ونسخ القلم اور جب تک قلم لکھتا رہے، اور یہ قیامت تک ہوگا، اس سے مراد قیامت ہے۔ تو یہ خطبے کا کچھ ابتدائی حصہ آپ کے سامنے آیا، امید ہے کہ کوئی مشکل محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیا، اس کی وجہ آپ کے سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد خطبہ جو شروع ہوا تو ہر مصنف خطبے کو اللہ پاک کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلامتی بھیجتا ہے۔ تو یہ حصہ بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ آخر میں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے کہ جس نے ہمیں عزت بخشی تمام امتوں پر، ایسی ذات کو رسول بنانے کے ساتھ کہ جس کو خاص کیا اللہ پاک نے پوری مخلوقات میں سے، بجوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ، وجواہر الحکم اور حکمت بھرے انمول موتیوں کے ساتھ۔ اب درود و سلامتی والا دوسرا حصہ خطبے کا، صلی اللہ تعالی علیہ، درود اور سلامتی اللہ پاک نازل فرمائے اپنے پیغمبر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، وصحبہ اور ان کے صحابہ پر، وبارک وسلم اور برکتیں اور سلامتی نازل ہو۔ ما نطق اللسان بمدحہ، جب تک کہ زبان ان کی تعریف پر کو بولتی رہے، ونسخ القلم اور جب تک قلم ان کی تعریف کو لکھتا رہے۔ تو یہ کتاب کا خطبہ شروع ہوا، مقدمۃ الکتاب اس کو کہتے ہیں، اور یہ کتاب کا ایک مقدمہ ہے۔ اور مقدمے میں جو چند باتیں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو کیا ہے، خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ مشتمل ہوتا ہے حمد و ثنا پر اور درود اور سلامتی پر۔ پھر اس کے بعد اما بعد سے جو حصہ شروع ہوگا وہ تعارف کتاب پر مشتمل ہوتا ہے۔ مصنف نے حمد و صلات بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلامتی بھی بھیجی۔ اب جو اما بعد سے انشاءاللہ آئندہ ہم سبق پڑھیں گے کہ اما بعد فہذا کتاب وجیز منتخب من کلام الشفیع العزیز اقتبسته من الكتاب اللامع السبیح المعروف بمشکات المصابیح وسمیته زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم الفاظه قصیرة ومعانیه کثیرة يتنظر به من قرأه وحفظه ويبتهج به من درسه وسمعه ورتبته على بابين حتى يعم نفعهما في الدارين والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا لدخول دار النعيم فإنه واسع المغفرة وإنه ذو فضل العظيم۔ تو یہ حصہ کتاب کے تعارف پر مشتمل ہے،
اب کتاب مصنف فرماتے ہیں انشاءاللہ تو یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، چونکہ اس کے بعد ایک اور گھنٹہ ہے اور وہ سبق ابھی شروع ہوگا. تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور منگل کے دن انشاءاللہ، ہر منگل کے دن اب یہ سبق ہوگا، حدیث کا سبق 11:30 بجے سے 12 بجے تک. زاد الطالبین کتاب بھی ساتھ رکھیں اور اس کو لکھے بھی، پھر اس کو یاد بھی رکھیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.